پہلے اب ہم ذکر کرتے ہیں جو آج ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی، انپریسیڈنٹڈ ہونی تو چاہیے تھی شروع میں، لیکن جو حالات تھے ان حالات کی وجہ سے ملاقات ہو نہیں پا رہی تھی، گو کہ دونوں طرف سے کوششیں کی جا رہی تھیں، اور آج سی ایم جو کے پی ہیں سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات بالآخر کر لی، اور یہ ملاقات ایک سی ایم نے پی ایم سے کی ہے، یعنی یہ سیاسی ملاقات نہیں تھی۔ اس ملاقات میں کیا ہوا، کون لوگ شامل تھے، کیا طے پایا، کیا باتیں سامنے آئی، اس پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے، لیکن سنیے کہ جب ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب آئے تو میڈیا سے انہوں نے بات کی، ان سے سوالات کیے گئے، کیا کہا آپ دیکھیں۔ جو آج کی ملاقات تھی یہ اس عہدے کا تقاضا تھا جس عہدے پر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ بحیثیت سیاسی ورکر شاید میں کبھی بھی وہاں نہیں بیٹھتا۔ دہشت گردی کا نہ ہی کوئی صوبہ ہوتا ہے، نہ ہی ملک ہوتا ہے، نہ ہی مذہب ہوتا ہے، اور جو دہشت گردی کرتا ہے تو اس کی بحیثیت پاکستانی ہم سب کو مذمت کرنی بھی چاہیے، اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے۔ پانی کے حوالے کی ملاقات کے حوالے سے آپ کی کیٹیگوری کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں جی، کوئی بات۔ آج میں آیا تھا، ان سے ملاقات ہوئی ہے، سیاسی کسی چیز پر بات نہیں ہوئی، جو 4 ارب کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ ساری جو ہیں سیاسی بیان بازیاں ہیں۔ جو 4 ارب روپے ہیں، 4 ارب روپے جو ہیں تھوڑی رقم ہے، جو میرے تیرا کے لوگ قربانی دے رہے ہیں اس کے لیے 4 ارب روپے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو میرے خرم کے لوگ قربانی دے رہے ہیں ان کے لیے یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہمارے صوبے کے مسائل ہیں، چاہے وہ NFC ہے، چاہے ہمارا CRBC ہے، چاہے ہمارا NHP ہیں، اور جتنے بھی ہمارے باقی بقایا جات ہیں وفاق پر، ان حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اپنے عوام کے لیے، اپنے صوبے کے لیے مناسب سمجھا، کیونکہ وہاں پر حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ فائنینشلی ہو اور چاہے بند کمروں کے فیصلوں سے ہو، تو اس کے حوالے سے میٹنگ ضروری تھی۔ شامی صاحب، حکومت تو اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ دیر آید درست آید ہے، کیا کہا جائے، دیر آید درست آید یا پھر اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ دیکھیں، ہم نے کیا درگت بنا دی ہے اپنے نظام کی اور اپنی، کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ وزیر اعظم سے ملتا ہے تو خبر بنتی ہے اور اس پہ تبصرے ہوتے ہیں دن رات۔ اب آپ بتائیں، یہ تو ایک معمول کی کارروائی ہے۔ ہاں جی، وزیر اعلیٰ جو ہے اس کو اپنا حلف اٹھاتے ہی تو وزیر اعظم سے ملنا چاہیے، کرٹسی کال ہوتی ہے، اور پھر یہ ایک دونوں کے منصب کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں، کسی پارٹی میں بھی ہوں، کوئی بھی ان کی سیاست کے تقاضے ہوں، یہ تو ایک ان کے منصب کے تقاضے جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال شہباز شریف صاحب نے ان کو باقاعدہ دعوت دی اور وہ تشریف لے آئے۔ مزمل اسلم جو ہیں، جو ان کے مشیر ہیں خزانہ کے، جی، وہ ان کے ساتھ تھے، بس 2 ہی لوگ تھے حکومت کے، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو محسن نقوی صاحب بھی تھے، ہاں جی، حسن اقبال صاحب تھے، جی ہاں، انہوں نے جوائن کر لیا تھا، امیر مقام صاحب تھے، امیر مقام رانا صاحب ثناء تھے، اللہ صاحب بیٹھے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب رانا بیٹھے تھے۔ ثناء اللہ صاحب بھی تھے۔ تو مطلب ایک ان کی تو ایک ٹیم جو ہے کافی مضبوط ٹیم تھی، اور فائنانس سیکرٹری بھی تھے سر، فائنانس ہاں سیکرٹری جی، بھی تھے۔ امداد بسال صاحب۔ تو بہرحال جو بھی انہوں نے اپنی شکایات ہے صوبے کی NFC کے حوالے سے اور اپنے پیسوں کے حوالے سے، وہ انہوں نے بیان کی ہیں، اور وزیر اعظم نے ان کا نوٹس لیا اور کہا ہے کہ حسن اقبال صاحب سے اور خزانہ کے سیکرٹری سے کہ آپ اس کا جائزہ لے کے ان سے ملاقات کر کے اور تفصیلی رپورٹ پیش کر دیں، اور تاکہ یہ معاملات سارے حل ہوں۔ جیسے شاہد صاحب آپ نے بتایا 1 گھنٹے کی یہ ملاقات تھی، میری ذرا کس سورس سے بات ہوئی، پی ایم نے ان کو یاد دلایا آغاز میں کہ جی میں نے فون کیا تھا، آپ کو مبارکباد دی تھی، ظاہر ہے ذکر تو جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہوا، اور میٹنگ میں نہ آنے کا شکوہ بھی کیا، پھر سی ایم صاحب نے بھی ان کو یاد دلایا کہ بھئی میں نے بھی تو ظاہر ہے رسپانس دیا تھا، بہرحال لیکن پی ایم صاحب نے یہ کہا کہ جی آپ آیا کریں، ملا کریں، اور ظاہر ہے ملنے سے جو ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ سیکیورٹی اور فائنینشیل معاملات ڈسکس ہوئے، وادی تیرہ کو لے کر بھی شامی صاحب ذکر ہوا، لیکن جب یہ معاملہ زیر بحث آیا تو اس پر ایسا لگا کہ شاید دونوں ہی بہت زیادہ بات کرنا نہیں چاہ رہے، یعنی سی ایم صاحب نے جب کہا تو وزیر اعظم نے بھی بات کو جیسے سنی انسنی کر دیتے ہیں ویسا انہوں نے جو ہے وہ کر دیا۔ لیکن کے پی کے بہت حساس صوبہ ہے، جی جی، افغانستان کے ساتھ اس کا وسیع بارڈر لگتا ہے، ایک پورس بارڈر ہے، آپ نے بڑی تاریں لگا دیں، بند کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی اس میں کہیں نہ کہیں سوراخ ہو جاتا ہے، اور آپ اسے پوری طرح بند نہیں کر پاتے۔
اور وہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، لوگ نشانہ بن رہے ہیں، تو ایک بڑا حساس صوبہ ہے، اور اس کے جو وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کا تو رابطہ جو ہے دن رات رہنا چاہیے وزیر اعظم سے بھی اور ہمارے دوسرے اداروں سے بھی، فوجی سربراہوں سے بھی، تاکہ اور داخلی جو نظم و نسق کے ذمہ دار ہیں ان سے بھی. لیکن ہم نے سیاست جو ہے، ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ سیاست کی حدود کیا ہے. اور یہ میں تو بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ جو منصب دار ہیں نا حکومت کے، جو وزیر ہیں، جو وزراء اعلیٰ ہیں، ان کو سیاسی معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ سیاسی معاملات جو ہیں سیاسی جماعتوں کے ان رہنماؤں کے سپرد کرنے چاہیے جو اقتدار میں نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو باقی منصب دار ہیں وہ اپنے اپنے فرائض ادا کریں، وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنا کام کریں، وزیر داخلہ کے طور پہ کریں، تو ہم یہ وزیر اعظم کے طور پہ کریں. آج سے ترجیحات جو ہیں وہ تبدیل ہو گئی ہیں. پتہ نہیں تبدیل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، لیکن بہرحال سہیل افریدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک منصب دار کی دوسرے منصب دار سے ملاقات تھی، اس لیے کوئی سیاسی موضوع زیر بحث نہیں آیا. حتیٰ کہ جو عمران خان صاحب کی جو قید ہے یا ان کی جو علالت ہے، وہ مسئلہ بھی کوئی زیر بحث نہیں آیا، نہ انہوں نے اٹھایا. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر محمود خان اچکزئی موجود ہیں، راجہ ناصر عباس موجود ہیں، بیرسٹر گوہر موجود ہیں، وہ یہ مسائل حکومت کے سامنے اٹھا سکتے ہیں. ماضی میں شامی صاحب یہ تاثر دیا جاتا کہ جی وہ بلکہ کہا جاتا تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جب جھپیاں ڈالتے ہیں محسن نقوی صاحب کو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی مل لیا کرو، کام کی بات کر لیا کرو، لیکن یہ تصویریں نہ بنوایا کرو، یہ مسکراہٹوں کے تبادلے جو ہوتے ہیں اس کو دنیا کو مت دکھایا کرو. سیاست جو ہے وہ کہیں ایک جگہ کھڑی تو نہیں ہوتی نا. تو خان صاحب کبھی کبھی کچھ موڈ ہوتا ہے، کبھی کوئی موڈ ہوتا ہے، کبھی پریشان ہوتے ہوں گے، کبھی خوش بھی ہوتے ہوں گے، کبھی غصہ آتا ہوگا، تو پھر یہ سارے اس کا پھر اظہار ہو جاتا ہے. وہ کسی ایک وقت کا رد عمل جو ہے نا، اس کو ہم مستقل طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ کے لیے یہ بات اسی طریقے سے ہوگی اور مسافہ جو ہے ممنوع ہوگا یا مسکراہٹ ممنوع ہوگی. تو ایسے مواقع آتے ہیں. اب وہ تو ظاہر ہے کہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے اور ایک علاج بھی ان کا شروع ہے. ہاں جی. پیمز میں. اب پیمز ظاہر ہے کوئی یعنی چھوٹا موٹا ہسپتال تو نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ہماری پاکستان کا بہت بڑا ہسپتال ہے سرکاری، جی ہاں، اور بڑی سہولیات وہاں میسر ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ مناسب یہ ہوتا کہ ان کے اپنے معالج جو ہیں وہ بھی ان سے ملاقات کر لیتے. کیا اس میں مسئلہ ہوتا؟ شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹر عاصم صاحب ہیں، وہ جانا چاہتے تھے، ان کو جانے کی اجازت کل شامی صاحب بانی پی ٹی آئی کے سیل سے متعلق دیکھیں نا، شوکت خانہ ہسپتال پر ہمارے دوست ہیں امتیاز عالم صاحب، انہوں نے بہت لمبا ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ یعنی سب کے مشکلات کے باوجود شوکت خانم جو ہے دیکھیے لاہور میں، پشاور میں، کراچی میں یعنی قائم ہو رہا ہے، کام شروع کر رہا ہے، اور کینسر کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور تمام تر سیاست کے باوجود جو فنڈنگ ہے، جو لوگ اس کو فراہم کرتے ہیں وسائل، اس میں کمی نہیں آئی. اچھا. ہاں، شوکت خانم جو ہے وہ اسی طریقے سے ہزاروں مریض جو ہیں اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ دعائیں بھی دیتے ہیں اس کے لیے. تو یہ ہمیں ان چیزوں سے سیاست جو ہے اس سے ماورا ہو کر یہ معاملات کرنے چاہیے. شوکت خانم کی سپورٹ بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے وسائل بھی لوگوں کو فراہم کرنے چاہیے، اور لوگ کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہاں وسائل ٹھیک طریقے سے خرچ ہو رہے ہیں اور ہر غریبوں کا مفت علاج ہو رہا ہے، اور یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن تو خان صاحب جو ہے اب ان کا جو آنکھ ہے ان کی